بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اللہ میری ویڈیو دیکھنے والے کی ہر مشکلات دور فرما۔ دوستو ویڈیو دیکھنے سے پہلے میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دے، ویڈیو اچھی لگے تو دوستو لائک بھی کر دیا کرے۔ رسول پاک کا بچپن کا واقعہ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے دودھ ابو لہب کی لونڈی حضرت بی بی صوبیہ نے پلایا۔ اس کے بعد آپ کی والدہ ماجدہ بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دودھ سے آپ سیراب ہوئے۔ آخر میں اماں حلیمہ اپنے قبیلے آپ کو لے گئی اور وہیں پر آپ کے دودھ پینے کا زمانہ گزرا۔ عرب کے لوگوں کی عادت تھی، وہ اپنے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے شہر سے دور دراز دیہاتوں میں بھیج دیتے تھے۔ دیہات کی صاف ستھری ہوا میں بچوں کی پرورش اور صحت اچھی ہوتی تھی۔ شہر کی نسبت دیہات میں عربی سکھانا آسان تھا۔ یہی وجہ بھی تھی کہ بچے آسانی سے عربی بولنا اور لکھنا سیکھ جاتے تھے۔ حضرت بی بی حلیمہ کا بیان ہے، میں بنی سعد کی عورتوں کے ساتھ دودھ پینے والے بچوں کی تلاش میں مکہ مکرمہ گئی۔ اس سال عرب میں بہت سخت کال پڑا ہوا تھا۔ میری گود میں ایک بچہ تھا۔ بھوک اور فاقہ کی وجہ سے میری چھاتیوں میں اتنا دودھ نہیں تھا کہ وہ بچہ پیٹ بھر کر پی سکے۔ بچہ ساری رات بھوک کی وجہ سے بلبلاتا اور روتا رہا۔ اس کو سرانے کے لیے مجھے رات بھر جاگنا پڑا۔ ہمارے پاس ایک اونٹنی بھی تھی لیکن اس کا بھی دودھ سوکھ چکا تھا۔ مکہ مکرمہ کے سفر پر ہمارے ساتھ ایک خچر تھا، وہ بھی بہت لاغر تھا۔ قافلے کے باقی لوگ بھی مجھ سے تنگ آ چکے تھے۔ بڑی مشکل سے یہ قافلہ مکہ مکرمہ پہنچا۔ رسول پاک کو جو عورت دیکھتی اور سنتی کہ یہ یتیم ہے، کوئی بھی ہاتھ نہ لگاتی، کیونکہ بچے کے یتیم ہونے کی وجہ سے زیادہ انعام اور پیسے نہیں ملنے تھے۔ ادھر بی بی حلیمہ کا دودھ کم ہونا اور اس کے نصیب کھلنے کا سبب بنا، کیونکہ بی بی حلیمہ کی حالت دیکھ کر کوئی بھی اپنا بچہ اس کو دینے کو تیار نہ تھی۔ بی بی حلیمہ نے اپنے شوہر کو کہا، یہ بات تو ٹھیک نہیں کہ ہم اتنی دور آئے اور خالی چلے جائیں، اس سے اچھا ہے ہم اس یتیم بچے کو ہی ساتھ لے چلے۔ آپ کی بات آپ کے شوہر نے مان لی اور اس یتیم بچے کو ساتھ لے کر قبیلے روانہ ہو گئے۔ اس یتیم سے نہ صرف بی بی حلیمہ یا حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ کے گھر میں بلکہ مشرق سے مغرب تک ہر گھر میں اجالا ہونے والا تھا۔ یہ سب اللہ کا فضل عظیم تھا۔ بی بی حلیمہ سعدیہ کی سوئی ہوئی قسمت بیدار ہو گئی۔ رسول خدا ان کی گود میں آ گئے، اپنے خیمے میں لا کر یتیم بچے کو دودھ پلانے لگی تو اللہ کی رحمت سے بی بی حلیمہ کے پستان جو کہ سوکھے پڑے تھے وہ یکدم سیراب ہو گئے، جس سے رسول پاک اور ان کے رضائی بھائی نے پیٹ بھر کر دودھ پیا اور سو گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دوسری طرف اونٹنی کو دیکھا تو اس کے تھن دودھ سے بھر چکے تھے۔ بی بی سعدیہ حلیمہ کے شوہر نے اونٹنی کا دودھ دویا اور دونوں میاں بیوی نے کئی دنوں بعد پیٹ بھر کر دودھ پیا اور سکون سے سو گئے۔ حضرت بی بی حلیمہ کا شوہر یہ دیکھ کر بڑا ہی حیران ہوا اور آپ سے کہا، حلیمہ تو بڑا ہی برکت والا بچہ لائی ہے۔ بی بی حلیمہ نے کہا، ہاں مجھے بھی یہی لگتا ہے، یہ بچہ بڑا ہی برکت والا ہے اور خدا کی رحمت بن کر ہمیں ملا ہے۔ مجھے بھی یہی امید ہے، اس بچے کی وجہ سے ہمارا گھر اب اللہ کی رحمت اور برکتوں سے بھر جائے گا۔ اس کے بعد حضرت بی بی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ہم جب مکہ مکرمہ سے اپنے گھر واپس جانے لگے تو ہمارا خچر جو بڑی مشکل سے چل سکتا تھا سب سواروں کو پیچھے چھوڑ کر آگے آگے تھا۔ قافلے کی عورتیں مجھ سے پوچھنے لگی، اے حلیمہ یہ تیرا وہی خچر ہے جو آتے وقت چل بھی نہیں سکتا تھا یا کوئی اور تیز رفتار خچر خرید لیا ہے؟ خیر ہم اپنے گھر پہنچے، وہاں اس وقت شدید قحط پڑا ہوا تھا۔ سب لوگوں کی بکریاں دودھ سکھا چکی تھی لیکن ہماری بکریوں کے تھن دودھ سے فل بھرے ہوئے تھے۔ یہ سب ہمارے گھر قدم رکھتے ہی ہوا۔ اب ہماری بکریاں جب بھی باہر سے چر کر آتی ان کے تھن دودھ سے بھرے ہوتے، حالانکہ پوری بستی کو جانوروں سے ایک قطرہ دودھ نہ ملتا۔ میرے قبیلے والے اپنی بکریاں چرانے
والوں چراہوں سے کہا تم بھی اپنی بکریاں وہاں لے جایا کرو جہاں حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بکریاں چرتی ہیں۔ چنانچہ سب لوگ اپنی بکریاں وہاں چرانے لگ گئے جہاں میری بکریاں چرتی تھی، لیکن اصل میں یہاں تو کسی قسم کی چراگاہ یا گھاس پھوس کا عمل دخل نہیں تھا۔ یہ سب رحمت تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اماں حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں آنے کے بعد کی برکت تھی جو میرے نبی اپنے ساتھ لائے تھے۔ اسی طرح ہم ہر دم ہر قدم پر رسول پاک کی برکت کا مشاہدہ کرتے رہے۔ بالآخر رسول پاک 2 سال کے ہو گئے، میں نے اپنا دودھ دینا اب بند کر دیا۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تندرستی کا یہ عالم تھا۔ آپ اپنی عمر کے دوسرے بچوں سے کئی زیادہ صحت مند اور تندرست دکھائی دیتے تھے۔ اب ہم دستور کے مطابق رسول پاک کو ان کی والدہ محترمہ کے پاس لائے۔ انہوں نے ہمیں حسب توفیق انعام سے نوازا۔ گویا ہمیں اصولوں کے مطابق اب 1 منٹ بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس رکھنے کا جواز نہیں تھا، لیکن آپ کی برکت کو دیکھ کر ہمیں آپ کی جدائی گوارا نہ تھی۔ عجیب اتفاق، انہی دنوں مکہ مکرمہ میں بچوں میں ایک وبائی امراض پھیل گئی۔ ہم نے بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول پاک کو کچھ عرصہ یہاں رہنے پر راضی کر لیا۔ پھر ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر واپس لے آئے۔ ہمارا گھر پھر سے خوشیوں اور برکتوں کی کان بن گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس خوش و خرم رہنے لگے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہوئے تو گھر کے باہر جا کر دوسرے بچوں کو کھیلتا کودتا دیکھتے، لیکن آپ کبھی بھی کھیل کود نہیں کی۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا اماں جان میرے دوسرے بہن بھائی نظر نہیں آتے، کیا وہ صبح اٹھ کر کہاں چلے جاتے ہیں؟ نظر نہیں آتے۔ میں نے آپ سے عرض کی بیٹا وہ سب صبح کو بکریاں چرانے جاتے ہیں۔ آپ نے کہا اماں جان میں بھی اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ کل سے بکریاں چرانے جایا کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصرار پر حضرت بی بی حلیمہ نے اپنے بچوں کے ساتھ بکریاں چرانے کی اجازت دے دی۔ چنانچہ آپ روز چراگاہ جا کر بکریاں چراتے جو تمام انبیاء کرام نے چرائی۔ آپ کے بچپن سے ہی آپ میں نبوت کی نشانیاں ویزا تھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور میری ویڈیو دیکھنے والوں کی ہر مشکلات دور فرمائے۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔